سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اس صورت کا نام العلا ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں. العلا اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اور یہاں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے سے ہی انسان علو کے مقام پر پہنچ سکتا ہے. یہ صورت بھی ابتدائی مکی زمانے کی. اے اپنے رب بہت بلند کے نام سے تسبیح کر. اے اپنے رب بہت بلند کے نام کی تسبیح کر جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا, جس نے حد کا اندازہ لگایا اور پھر راہ دکھائی. العلا بمعنی عالی ہے اور العلی اور العالی المتعال اور العلا ان سب کے معنی ملتے جلتے ہیں. العلی صاحب شرف ہے, وہ العالی معنی میں ہے اور وہ ہے جس کے اوپر کوئی نہیں, وہ اپنی مخلوق پر غالب ہے اور قدرت سے خود مغلوب رکھتا ہے. اور العلا وہ ہے جو ہر ایک عالی سے بلند تر ہے اور اس کا اسم اعلیٰ ہے اور اس کا اسم العلا ہے, یعنی اس کی صفت سب صفات سے بلند تر. زمانے میں لوگ جو ہے بادشاہ یا کوئی فوجی سربراہ یا کوئی مالدار یا کوئی جو ہے راجا یا کوئی جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے میں سب سے بلند ہوں. تو ان خیال کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس چھوٹے سی آیت کے اندر وہ کہا کہ سبح اسم ربک الاعلی, رب بہت بلند کے نام کی تسبیح کر. تو یہ جو ہے سب سے بلند اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور رب ہے جس کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں آیا ہے. والذی اخرج المرعى, جس نے چارہ نکالا, فجعلہ غثاء نحوا, پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنایا. اور نماز سے علو کا ملنا, یہاں اول اللہ تعالیٰ کے اسم العلا کی تسبیح کے لیے فرمایا اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر کہا کرتے تھے سبحان ربی اللہ. اور اس نام کی تنزیہ میں یہ اشارہ ہے کہ اس کا علو تمام عیوب سے منزہ ہے اور جسمانی بلندی کے خیال سے بالا تر, اور یہ بھی کہ انسان کو علو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے ہی مل سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جس صفت کو انسان اپنے سامنے رکھتا ہے اسی صفت کا وہ مظہر بن جاتا ہے. اور نماز میں انتہائی ذلت کی حالت سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر سکھانا بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ اسی ذریعے سے انسان علو پر پہنچ سکتا ہے. اور اسی لیے نماز کو معراج مومن کہا, گویا سبح اسم ربک الاعلیٰ میں نماز کی طرف ہی توجہ دلائی ہے. اور اس کے آگے چل کر واضح بھی فرمایا ہے آیت نمبر 15 میں, وذکر اسم ربہ فصلی, خلق اور ہدایت کا تعلق. اس کے بعد 4 امور کا ذکر کیا, خلقہ, تسویہ, تقدیر, ہدایت. اور چونکہ یہاں مفعول مذکور نہیں اس لیے ساری مخلوق ہی مراد ہے, یعنی ہر چیز کو پیدا کیا, ہر چیز کو ایک کمال دیا, ہر چیز کے لیے ایک اندازہ اور حد بست مقرر کی, اس سے باہر وہ نہیں نکل سکتی. اور ہر چیز کو ہدایت دی, یعنی ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. ایک قانون بتایا کہ اس پر چل کر وہ اپنے کمال کو حاصل کرے, پیدائش کے مقابلے میں اندازہ مقرر کرنا, اور تصویر کے مقابلے میں ہدایت ہے. اور یہ چاروں باتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ خلق نہیں کرتا تو ان چیزوں کی حد
بست میں مقرر نہیں کر سکتا اور نہ کمال تک پہنچانے کے قوانین بنا سکتا ہے۔ دوسری جگہ یوں فرمایا آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، گویا خلقہ سے ہی ہدایت خلق سے ہی ہدایت وابستہ ہے۔ ایسا ہی انسان کے کمال روحانی کو حاصل کرنے کی راہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے۔ آریہ جو خلق کے منکر ہیں انہیں ہدایت کا بھی انکار کرنا پڑا ہے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انسانوں کو غذا دیا ہے، وہیں جانوروں کے لیے بھی جو ہے چارے کا جو ہے اس کا بھی ذکر والذی اخرج المرعیٰ، اور جس نے چارہ نکالا۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، جب جانور چارہ کھا چکا ہوتا ہے اور بچنے والا جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جو ہے کچرا جو ہے آپ کو کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے۔ روحانی احرا قوت سیاہی جو سبزی کی طرف مائل ہو اور اسی سے حرہ، اسی سے حوا ہے، اور ہر ایک سیاہ کو احوا کہا جاتا ہے، اور احوا وہ ہے جو پرانا ہو کر سیاہ ہو جائے۔ سبزی کا کمال یہی ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے سو تو نہ بھولے گا۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ کھلی بات کو جانتا ہے، وہ اسے بھی چھپا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان طریق کی طرف تجھے چلائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کو نہ بھولتے تھے۔ جب ہر چیز کا کمال الگ ہے تو اس کی ہدایت بھی الگ ہے۔ انسان دیگر مخلوق سے ایک حقوق رکھتا ہے، اس لیے اس کا کمال بھی بلند تر ہے، اور وہ کمال حاصل کرنے کے لیے اتباع وحی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کا یہاں ایک نشان بیان کیا ہے کہ ہم تجھے پڑھاتے ہیں تو تو اسے بھول نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے اور ہر انسان بھولتا بھی رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر باتوں میں بعض وقت بھول جاتے تھے، جس کے متعلق فرمایا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، جہاں اللہ استثناء منقطع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دوسرے انسان بھولتے ہیں، آپ بھی بتھیری باتیں بھول جاتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کو کے پڑھانے کا یہ نشان ہے کہ آپ اسے بھولتے نہیں۔ آپ پر 20 رکوع کی صورت اکٹھی نازل ہوئی، اور ان صورتوں کے مضامین جو توحید و نبوت کی دلائل سے پر ہیں، نہایت دقیق ہیں۔ پھر ایک صورت کا نزول کئی سال تک ممتد رہا۔ جب ایک آیت اترتی تو اسے آپ کی ایک خاص جگہ لکھوا دیتے، لیکن آپ خود نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا۔ آپ کے گھر میں کوئی لکھا ہوا نسخہ قرآن شریف کا موجود ہے، باقی آپ نمازوں میں متفرق مقامات سے قرآن پڑھتے ہیں، اور نہ کسی صورت میں ایک حرف کی کمی بیشی رکوع میں آئی ہے، نہ ترتیب میں ایک آیت آگے پیچھے ہوتی ہے۔ یہ کس قدر بڑا معجزہ ہے کہ ہمارے بجائے خود یہی صداقت وحی پر ایک قاطع دلیل ہے۔ الا ماشاء اللہ سے یہ حدیث مراد نہیں کہ آپ قرآن کا کوئی حصہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح عبادت بے معنی ہو جاتی ہے۔ یعنی عبادت یوں ہوگی کہ ہمارے پڑھائے ہوئے کو تم نہیں بھولتے، مگر اس میں سے جو خدا چاہے بھول بھی جاتے ہو۔ اصل مطلب وہی ہے جو اوپر بیان ہوا کہ ہمارے پڑھائے ہوئے کا یہ نشان ہے کہ تم اسے نہیں بھولتے، حالانکہ دوسری باتوں کو بھول بھی جاتے ہو، اور قرآن کو ساتھ ساتھ لکھا بھی جاتا تھا، بس اس کا کوئی حصہ بھلایا نہیں گیا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان طریقے کی طرف تجھے بلائیں گے۔ میسر یسر سہل کو کہتے ہیں، وہ یسرہ کے معنی ہے اسے سہل کر دیا، اور تیسیر خیر میں بھی ہوتی ہے اور شر میں بھی۔ فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللیل میں سورۃ اللیل میں آیا ہے، اور یسرا عمل خیر ہے کیونکہ اس کا نتیجہ سہولت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور ہر قسم کی بھلائی کے لیے سہولتیں پیدا کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، سو نصیحت کر، تازہ نصیحت کرتا رہے، نصیحت یقیناً نفع دیتی ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور بدبخت اس سے دور ہو جاتا ہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔
مطلب یہ کہ جو نصیحت حاصل نہیں کرے گا اکڑ جائے گا اور پھر جو ہے اپنے آپ کو یہ سب کچھ سمجھتا بیٹھے گا، تو ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا جا رہا ہے۔ الذی یصلی، وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو ڈرتا ہے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خشیت، اللہ کا جو خوف رکھتا ہے وہ اللہ کی نصیحت کو حاصل کرتا ہے اور بدبخت اس سے دور ہوتا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ ہوگا۔ تو یہ اس کی ایسی کیفیت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے اور رسول کی باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا تو اس کی حالت نہ وہ زندہ میں شمار ہے نہ مردے میں شمار ہے، ایسی اس کی حالت ہو جائے گی، پھر وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ ہوگا۔ قد افلح من تزکیٰ، اس کے بعد یہ جب جہاں اوپر آیت میں جہاں نصیحت حاصل نہیں کرنے والوں کا انجام بتایا ہے، اسی جگہ اپنے آپ کو مزکی کرنے والے، اپنے آپ کو نصیحت حاصل کرنے والے، ان کا ذکر کر کے کہا گیا وہی کامیاب ہوتا ہے۔ قد افلح من تزکیٰ، وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتا ہے، پس نماز پڑھتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ تو یہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ایسی آیتیں دہرائی جاتی ہیں، اسی مفہوم کو دہرا کر بتایا جاتا ہے کہ انسان دنیا میں جب آیا ہے تو مال و دولت سے دل لگا کے اسی میں جو ہے کھو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اور حسب ضرورت اپنی جو ہے اس سے جو ہے اپنا اس مال سے تو استفادہ کر سکتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الأولى، اور یہ جو باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں قرآن کریم میں، یہ اس سے قبل کے صحیفوں میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، یقیناً یہ پہلے صحیفوں میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ پھر اس کے بعد پرانے صحیفے کون ہیں؟ قرآن کریم خود جو ہے نا اس کی جو ہے نا اس کی وضاحت کرتا ہے دوسری اس کے بعد کی آیت میں، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ تو یہ انبیاء کی تعلیم ہمیشہ ایک ہی رہی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الأولى میں اشارہ اس تعلیم کی طرف ہے، یعنی یہی تعلیم قد افلح من تزکیٰ، یعنی تزکیے سے ہی انسان فلاح کو حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے صحیفوں میں جو موجود ہے بالفاظ دیگر، تمام انبیاء کی تعلیم ہمیشہ ایک ہی رہی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی تک اپنی نظر کو محدود نہ رکھے، بلکہ ایک نئی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اور بعض نے اشارہ ھذا میں ذکر یعنی قرآن کی طرف لیا ہے کہ یہ قرآن پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، جیسا کہ دوسری جگہ ہے لفی زبر الاولین سورہ شعراء میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بما آیاته وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم ملک